سورۃ المائدہ کی تفسیر آیت نمبر 83 سے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یا رب تو ہماری بخشش کر دے، آمین یا رب۔ 7واں پارہ ہمارا شروع ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب انہوں نے سنا، یعنی پارے کا نام ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے سنا۔ اور ابھی سورۃ المائدہ ہی چل رہی ہے، تو آیت 83 کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ رسول کی طرف، یعنی جو کلام اللہ کے رسول کی طرف آیا ہے اس کو وہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا، اور وہ کہتے کیا ہیں؟ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یعنی اے ہمارے رب، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے ہیں، فاکتبنا پس تو لکھ، یعنی ہمارا نام لکھ، شاہدین یعنی گواہوں میں سے جو تصدیق کرنے والے ہیں کہ ہاں یہ حق بات ہے جو اللہ نے نازل کی، قرآن کریم کی، وہ تصدیق کرتے ہیں۔ اور آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، یعنی ہمارے پاس کون سا عذر ہے، یعنی ہمارے پاس تو کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم اللہ پر جو کہ ہمیں حق بات پہنچا رہا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ کرے گا، یعنی جنت میں ہمارا داخلہ کرے گا، آئے گا اور ہمیں یعنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ اب یہ کہنے والے کون سے لوگ تھے؟ ان آیات کی ڈیٹیل میں بات آتی ہے، تفسیر احسن البیان میں ہے کہ حبشہ میں جہاں مسلمان مکی زندگی میں 2 مرتبہ ہجرت کر کے گئے، وہاں پر نجاشی کی حکومت تھی، یعنی مسلمان 2 مرتبہ ہجرت کر کے گئے مکی زندگی میں، جب وہ مکہ میں رہے 2 مرتبہ انہوں نے ہجرت کی، اور کہاں کی؟ جس طرف نجاشی کی حکومت تھی، اور یہ عیسائی مملکت تھی، اور یہ آیات حبشہ میں رہنے والے عیسائیوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تاہم روایات کے روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ کو اپنا مکتوب دے کے نجاشی کے پاس بھیجا، یعنی اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا جو کہ عیسائی مملکت کا بادشاہ تھا۔ تو صحابی نے جا کر مکتوب اس نجاشی کو سنایا، اور نجاشی نے اس مکتوب کو سن کر حبشہ میں موجود مہاجرین اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اور پھر اس نے اپنے علماء اور اپنے جو بھی اولیاء صالحین جو عباد تھے، جو زہد اختیار کرنے والے جو لوگ تھے، قسیسین جو ورڈ قرآن کریم میں آ رہا ہے، ان سب کو اس نے جمع کر لیا، اور پھر حضرت جعفر کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم پڑھی، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزاتی جو ان کی پیدائش ہوئی تھی اس کے بارے میں ذکر تھا، ان کی رسالت اور عبدیت، یعنی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے سورہ مریم میں۔ تو یہ سن کر وہ نجاشی بہت متاثر ہوا، اور باقی لوگ بھی، اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور وہ ایمان لے آئے، سبحان اللہ۔ یعنی جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم پڑھی، انہوں نے سنی اور اس پر وہ ایمان لے آئے، یعنی قرآن کریم کی انہوں نے تصدیق کر دی، جیسے اللہ نے فرما دیا ہے، انہوں نے کہا ربنا آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ نجاشی نے اپنے کچھ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے، جب آپ نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ یہ فتح القدیر کی تفسیر ہے، یعنی بات یہ ہے کہ قرآن کریم سن کر جو اثر ان کے دلوں پر ہوا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے ان آیات میں۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے کچھ اور مقامات پر، کچھ اور پلیسز پر آپ کو یہ بھی آیات ملتی ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ پر نازل ہوئی اور جو ان پر نازل ہوئی سب پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ اور یہ ذکر کہاں ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199۔ اور مزید نجاشی اور حبشہ کے بارے میں بات کی جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ حبشہ میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے،
اس کی نماز پڑھو، سو ایک صحرا میں آپ نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ ادا فرمائی، اور اس کو صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بڑے ہی خوبصورت زبردست بات آتی ہے کہ ان کے لیے اہل کتاب کے لیے، اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، قرآن کریم میں بھی بڑی پیاری بات ہے۔ لیکن پہلے ہم حدیث کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ جو میری نبوت پر ایمان لائے گا اہل کتاب میں سے، ٹھیک ہے، تو انہیں کیا ہے، انہیں 2 گنا اجر ملے گا۔ بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں، 2 گنا، ڈبل اجر، اجرائن۔ یعنی اگر کوئی عام ایمان لے آتا جو اہل کتاب میں سے نہیں ہے، کوئی مشرک ایمان لا رہا ہے یا کوئی اور، تو اس کے لیے 1 اجر ہے، اور اگر اہل کتاب میں سے کوئی لا رہا ہے تو اس کے لیے ڈبل اجر، یعنی وہ اپنی کتاب پہ بھی ایمان لایا نا پہلے، اور اپنے رسول پہ بھی ایمان لایا، اب وہ اللہ کے رسول نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان رہا ہے اور قرآن کریم کو بھی مان رہا ہے، تو اب اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ بات آپ کو قرآن کریم میں کہاں ملے گی؟ سورۃ القصص میں، بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، اور وہاں پر بھی انہیں ایمان والوں کا، جو اہل کتاب میں سے ایمان والے ہوئے، ان کا ذکر آتا ہے کہ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا، جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، بے شک یہ حق بات ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور ہم تو پہلے ہی مسلمانوں میں سے، ہم نے تو یعنی ہم نے اطاعت کر لی تھی۔ پھر اسی طرح آگے اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 54 میں سورۃ القصص میں، أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ، دیکھیں حدیث میں بھی بات آ گئی اور قرآن نے بھی تصدیق کر دی، یعنی دونوں باتیں ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو یؤتون، ان کو دیا جائے گا ان کا اجر مرتین، مرتین کا مطلب ہوتا ہے 2 مرتبہ، ایک اگر ہم کہیں گے نا ایک بار تو وہ کہا جائے گا مرہ، ہم کسی چیز کے لیے کہتے ہیں نا ایک بار تو کہتے ہیں مرہ واحدہ، ایک ہی بار ایسا ہوا، اب یہاں پر کیا ہے مرتین، 2 مرتبہ ان کو ڈبل اجر ملے گا، اس بات پر کہ انہوں نے صبر کیا، یعنی اللہ کے احکامات پر جو اللہ نے کہا اس پر ایمان لیا، اور وہ اپنی برائیوں کو اچھائیوں سے دور کرتے ہیں، یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی خوبیاں، یہ ان کی کوالٹیز اللہ نے مینشن کی جو کہ ایمان والے تھے اہل کتاب میں سے، اور آگے بھی مزید ان کی خوبیاں، اور دیکھیں قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو یہ آیات مل رہی ہیں۔ اب یہاں پر سورۃ المائدہ تو ظاہر ہے ہی، یعنی اس کا ٹاپک اسی حوالے سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے المائدہ یعنی دسترخوان، انہوں نے دسترخوان مانگا تھا، آگے جیسے ہم پڑھیں گے۔ اچھا جی، اگلی آیات کو دیکھتے ہیں، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اس قول کی وجہ سے، یعنی وہ جو ایمان لے آئے، تصدیق کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کی، قرآن کریم کی، اور اپنی جو ان پر نازل ہوا اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، تو اب ان کے اس قول کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہے جزا جو نیک رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اور بے شک کوئی شک نہیں، اللہ تو بڑا ہی قدردان ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، آپ کی لمحہ لمحہ کی بھی کوئی کوشش ہے، جو ایفرٹ ہے، آپ اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اس کو رب مان لینے کے بعد، آپ اس کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے جو کر رہی ہیں، جو بھی ہم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نیکی کا کریں، اس کو ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا رکھنی کہ اللہ ہمیں جمائے رکھ ایمان پر، مرتے دم تک، آخری جو سانسیں ہیں وہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ پر ہماری جان نکلے، محمد الرسول اللہ، تو وہ بڑا قدردان ہے، وہ اجر کو ضائع نہیں کرنے والا، اس سے بڑا قدردان کون، اور اس سے بڑا اپنے وعدے کا سچا کون۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں جی، جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، جانتے بوجھتے سب پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے اللہ نے کئی جگہ پہ فرما دیا کہ ان کی خواہشات ان کو اس طرف نہیں پھرانے دیتی، پتہ ہوتا ہے، سب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے، یہ حق ہے، یہ جھوٹ ہے، بھی سود جھوٹ ہے، یہ ایک بات ہے، جھوٹ بولنا غلط بات ہے، جانی پہچانی چیزیں اچھائی اور برائی بھی، یہ بات ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جان بوجھ کے کافر جو ہے اس کو چھپاتا ہے، بیکاز ہی از آفٹر ہز ڈیزائرز، اس کے پیچھے ہے خواہشات، ان میں انڈلج ہوتا ہے، وہ نہیں وہ پہ چھوڑتا، اور بس اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ کرم اس کا ہے، وہ ہدایت دینے والا ہے۔ اچھا جی، وہ ہیں
آگ کے ساتھ ہی آگے بات آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، یعنی اے ایمان والو ان چیزوں کو حرام نہ کرو جو حلال کر دی ہیں اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ ہی زیادتی کرو، وان اللہ لا یحب المعتدین، اور اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس کی کچھ ڈیٹیل میں بات دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود سے حلال اور حرام کی تم اتھارٹی تم نہ لے لو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، خود ہی نہ مختار بن جاؤ۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیے ہیں، اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیے ہیں چیزیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اب اس کے بیچ میں بھی کچھ ہوتا ہے متشابہات، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو کہ بہت تقوی والا انسان ہے تو وہ تو اس سے بھی بچے گا، جو بیچ میں کچھ متشابہات، کچھ ڈاؤٹ فل چیزیں جن میں جو سملیرٹیز ہیں کچھ اس طرح، تو ان سے بھی جو بچ گیا اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنا طریقہ کار اختیار کریں گے، یعنی جو ہمارا نفس چاہ رہا ہے، حلال کو حرام کر دیا، یعنی یا جو چیز حرام ہے اس کو ہم نے حلال کر لیا، تو کیا ہے کہ ہم اللہ کے قانون کی بجائے، یعنی اللہ شریعہ کے لاز کو فالو کرنے کے بجائے ہم اپنے نفس کے لاز کو فالو کر رہے ہوں گے، ہم اس کے فالوورز ہوں گے۔ اور ویسے بھی ہمارے دین میں کیا بات آ رہی ہے، حدیث میں ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اگر دوسرے مذہبوں میں یہ کام لوگوں نے سٹارٹ کیا تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ کام اللہ نے ان پر نہیں فرض کیا تھا۔ قرآن کریم میں بات آتی ہے کہ اللہ نے نہیں کہا تھا کہ ایسا کرو، تم لوگوں نے رہبانیت، اب دیکھیں نا عیسائیوں میں ہمیں راہب ملتے ہیں، اس طرح آپ ہندو جوگی، اور یہ کیا مطلب دنیا چھوڑ کر، اسی طرح یہ جو بدھسٹ جو آپ کو نظر آتے ہیں، اللہ نے ایسا نہیں کہا، یہ سب ان کا جو دین اسلام ہی اصل دین تھا، ایک ہی دین تھا، اسی کے اوپر تمام رسول جو جتنے بھی رسول آئے، انبیاء آئے، وہ وہی میسج دیتے رہے۔ لیکن یہ لوگوں نے پھر آگے سے نئی نئی دین ایجاد کر لی، خرابیاں پیدا ہو گئی، اور سیدھے راستے سے انسان ڈائیورٹ ہوا، گمراہی کی طرف چل پڑا۔ اور بات یہ ہے کہ ہوتا یہ کہ اکثر جو مذہبی ذہنیت کے نیک مزاج آپ کہہ لیں جو لوگ ہیں، ان میں یہ ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ یعنی وہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ یعنی کہ کچھ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیاوی جو لذتیں ہیں، جو مزے ہیں دنیا کے، جو ڈیزائرز ہیں آپ کہہ لیں، ان کو چھوڑیں گے تو یہ بھی یہ ہے، چھوڑ کے ہی کام بنے گا، یعنی کہ اللہ کا تقرب اسی میں ہی ہے۔ کچھ ایسا سوچ رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے تعلق توڑ دینا خود ایک نیکی کا کام ہے، اور اللہ کا یعنی کہ اللہ کے قریب نہیں آپ ہو سکیں گے اس کے وداؤٹ۔ حالانکہ اللہ نے تو ایسا نہیں کہا۔ ہم کیا پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، سبحان اللہ، اللہ نے کہا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یعنی تم سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ اللہ نے نہیں کہا تم رہبانیت اختیار کرو۔ بھئی اللہ تو قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں، سورہ رعد میں بات آتی ہے کہ بھئی میں نے اپنے رسولوں کو بھیجا، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے لیے ان کے ازواج، ان کی بیویاں بنائیں اور ان کی اولادیں، اور کوئی بھی رسول ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ ہمارے اذن کے بغیر کوئی ایک آیا بھی لے کے آ جائے۔ تو اب یہ جو سوچ رکھنا کہ دنیا سے قطع تعلقی ہوگی، دنیا کو چھوڑیں گے تو پھر ہی اللہ ملے گا، تو اس طرح کی کچھ سوچیں بعض صحابہ میں بھی مطلب آ گئیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، تو اسی لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے۔ اب جس پر آیت نازل ہوئی، یعنی یہ اس آیت کی بیک گراؤنڈ آپ کہہ لیں کہ یہ ہے، صحیح ترمذی اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس آیت کے نازل ہونے کے اور بھی سبب یعنی ریزنز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ جو تھے اتنے رائچیس تھے وہ اپنے یعنی اللہ کی ورشپ میں، عبادات میں، کہ بعض حلال چیزوں سے وہ اجتناب بچنا چاہتے تھے، وہ بعض حلال چیزوں کو نہیں لینا چاہتے، جیسے عورت سے نکاح کرنا، رات کے وقت سونا، اور دن کے وقت کھانے پینے سے، یعنی ان چیزوں سے وہ بچنا چاہ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ نے انہیں منع فرمایا۔ اسی طرح عثمان بن معزون رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے یعنی ان سے دور ہو گئے، کنارہ کشی اختیار کر لی، یعنی ان کے پاس نہیں جاتے تھے۔ تو ان کی بیوی کی شکایت پر یعنی انہوں نے کمپلین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، تو آپ نے انہیں پھر اس کام سے یعنی اس بات سے روکا۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفہیم القرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا
یعنی تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، روزہ بھی رکھو، کھاؤ پیو بھی، راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی، اور مجھے دیکھو میں سوتا ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی، اور جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو کو اور نیند کو اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اور میں نے یہ تعلیم تو تمہیں نہیں دی ہے کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ۔ یعنی یہ وہی حدیث والی بات آ گئی نا، لا رہبانیت فی الاسلام۔ پھر آگے کہا گیا کہ میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے پرہیز ہے اور نہ ہی گوشہ نشینی یعنی رہبانیت اختیار کرنی ہے، یعنی یہ کام نہیں کرنے، اور ضبط نفس کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے ہاں روزہ ہے۔ رہبانیت کے سارے فائدے یہاں سے حاصل ہوتے ہیں، یعنی روزہ سے۔ اور اسی طرح اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حج اور عمرہ کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو۔ تم سے پہلے لوگ، اور اہم بات یہ، اہم پوائنٹ ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے وہ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی، اور جب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ اور یہ جو خانقاہوں میں راہب نظر آتے ہیں یہ انہی کی بقایا جات ہیں، یعنی انہی کے بچے کچے یہ جو اثرات ہیں یہ انہی باتوں کا یہ اثر ہے، یعنی انہوں نے سختی کی اپنے اوپر پچھلی قوموں نے تو اللہ نے بھی پھر سختی کر دی۔ اور دیکھیں ہم نے سورہ عمران میں بھی پڑھی تھی نا بات، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، یعنی اللہ نے وجہ بتا دی کہ ہر طرح کا کھانا اسرائیل پر حلال تھا سوائے اس کے جس کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود سے حرام کر لیا، اور اس سے پہلے کہ ان کے اوپر کتاب اترتی، یعنی یہ سب باتیں تورات کے اترنے سے پہلے کی تھی، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت یا دودھ سے پرہیز کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن ہوا کیا کہ اس کے بعد یہ قوم مزید گمراہ ہو گئی، یعنی مزید اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کر لی جو کہ اللہ نے کی نہیں تھی۔ اور یہ رہبانیت بھی یہ اسی کا یہ نہیں بچا کچا حصہ ہے، یہ بھی یعنی اللہ نے نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو میری خاطر، تم یعنی دنیا میں بھی رہو لیکن اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہو۔ تو یہی بات نصیحت کی جا رہی کہ جو کام پچھلی قوموں نے کیے اے ایمان والو تم نہ ایسے کرو، ٹھیک ہے جی۔ آگے بات آ رہی ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو تمہیں اللہ نے حلال طیب رزق دیا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم اس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یعنی اللہ کو انسانوں کا دنیا چھوڑ دینا مطلوب نہیں ہے، آپ دنیا چھوڑ دیں لیکن دل میں دنیا کی خواہشی ہو، اور کوئی ایک ایسا وقت آئے کہ رہبانیت میں بھی اللہ کا اندر اللہ سے محبت نہیں ہے تو کیا فائدہ، یعنی دل اللہ کی محبت میں نہیں تڑپ رہا تو کیا فائدہ اس چیز کا۔ تو اللہ ایسا ہر کس نہیں چاہتا۔ مطلوب کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، اس کی محبت، اس کا خوف، یعنی اس کی عبادت کی جائے اس کی محبت میں، اس کے خوف کے ساتھ، یعنی اس کا ڈر ہونا چاہیے، لیکن اس طرح کا ڈر کہ ہاں اتنی محبت ہو اس سے کہ اس کی ناراضگی سے ہم ڈریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی محبت دے، اور جیسے اللہ نے کہہ دی انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم میں سے نہ اللہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہارے اجسام دیکھتا ہے کہ تم کتنے خوبصورت ہو، اللہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو کہ تقوی والا دل کتنا ہے کس کے پاس، تو وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ آنر والا ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جو کہ قسم کے حوالے سے ہے، اور یہ بڑی اہم آیت ہے، اور اس میں کیا بات آ رہی ہے؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، یعنی کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ تمہاری لغو قسم کی جو قسمیں ہیں ان پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا، لیکن پکڑ کن پر کرتا ہے؟ جن قسموں کو تم مضبوط کرتی ہو، یعنی تم جان بوجھ کر کسی چیز پر قسم کھا رہے ہو، اب اس پر اللہ پکڑ کرے گا۔ بلا ارادہ کسی نے قسم کھا لی اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن کسی نے جان بوجھ کر کسی چیز پر قسم کھائی ہے کسی کام کے نہ کرنے پر یا کرنے پر، تو اب اس پر پکڑ آئے گی۔ اب دیکھیں اس کی وضاحت میں بات یہ ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ کچھ نیک لوگوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا چاہا اور انہوں نے اس پر قسم کھا لی، تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی سلسلہ میں اس قسم کا حکم بیان فرمایا کہ اگر کسی شخص کی زبان سے بلا ارادہ، یعنی اس کی انٹینشن نہیں ہے لیکن قسم کا لفظ اس کے منہ سے نکل گیا ہے، تو اب اس کی پابندی کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسی قسم پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا، یعنی جس میں ارادہ نہیں تھا، بس منہ سے جیسے عادتاً کسی نے کہہ دیا، تو اب اس پر پکڑ نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس کسی نے جان بوجھ کر قسم کھائی
اور وہ بھی اللہ کی معصیت کے کاموں میں، یعنی نافرمانی کے کسی کام پر قسم کھا لی ہے تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس قسم پر وہ قائم رہے، یعنی اسے توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ اور اسی طرح ایک تفسیر کے مطابق قسم کی حفاظت کے بھی ڈفرینٹ میننگز ہیں، مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ قسم کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے، یعنی صحیح جگہوں پر، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہیں، یعنی فضول باتوں اور معصیت کے کاموں میں استعمال نہ ہو قسم۔ دوسری یہ کہ جب کسی بات پر آدمی قسم کھاتا ہے تو اسے پھر یاد رکھے، ایسا نہ ہو کہ اپنی غفلت کی وجہ سے وہ بھول جائے اور پھر اس کی خلاف ورزی کرے، یعنی کہ جو قسم کھائی اب اس کے اگینسٹ کام ہو رہا ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ جب کسی صحیح معاملہ میں ارادہ کے ساتھ، انٹینشن کے ساتھ قسم کھائی جائے تو پھر اسے پورا کیا جائے، اور اگر اس قسم کے اگینسٹ کام ہوا تو پھر اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ تو یہ تھے مفہوم قسم کی حفاظت کے، یعنی قسم کی حفاظت کے کیا معنی آ رہے ہیں، کہ اللہ فرما رہے ہیں نا کہ تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، تو یہ وضاحت اس کی ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں قسموں کی ٹائپس کیا ہیں، یعنی کتنی قسم کی قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی ٹائپ میں لغو قسمیں آتی ہیں، جو انسان بات بات پر کھا رہا ہے عادتاً، یعنی کوئی ارادہ نہیں رکھتا، نیت نہیں ہے، لیکن اس کو عادت ہے قسمیں کھانے کی، واللہ یہ کام ایسے ہے ایسے، یعنی اس طرح کے بھی لوگ ہیں۔ پھر اسی طرح ایک دوسری قسم ہے، اس کو کہا جاتا ہے غموس، جو کہ جھوٹی قسم ہے، جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے قسم کی جس کو معقدہ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ ٹائپ ہے جس میں انسان اپنی بات میں تاکید کے لیے، یعنی یہ اظہار کرنے کے لیے، شو کرنے کے لیے کہ میں سچا ہوں، اپنی بات میں ارادتاً، یعنی پوری انٹینشن کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ وہ قسم کھا رہا ہے دوسرے کو یقین دلانے کے لیے کہ میری بات صحیح ہے، میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ اب ایسی قسم اگر کوئی توڑے گا تو اس پر کفارہ دینا ہوگا، اور کفارہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے، فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ یعنی یہ پریشانی بھی دور کی اللہ نے کہ اگر قسم کھا لی ہے، اب اس کا کفارہ دینا ہے، تو اب کرنا کیا ہے کہ اس کا کفارہ 10 محتاجوں یعنی مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، درمیانے درجے کا، جو اپنے گھر والوں کو وہ کھلاتا ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یہ آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پہلی چیز کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھانا کھلانا 10 مسکینوں محتاجوں کو۔ پھر دوسری آپشن کیا ہے، ان کو کپڑا دینا، یعنی اگر پہلے والا کام نہیں کر رہے آپ تو پھر دوسرا کر لیجئے، ان کو کپڑا دینا 10 محتاجوں کو اسی طریقے سے۔ پھر تیسرا کیا ہے، ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا، اور پھر آخری آپشن کیا ہے کہ 3 دن کے روزے رکھنا، یعنی جو یہ سارے کام نہیں کر رہا تو وہ پھر آخر میں یہ کہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ اب ان روزوں کے بارے میں بھی 2 رائے ہیں، یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ پے در پہ پھر روزے رکھے جائیں، یعنی ایک کے بعد ایک، ان میں گیپ نہ دیا جائے، اور بعض علماء کے نزدیک یعنی وقفے کے ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں، تو مطلب یہ کہتے ہیں دونوں طرح جائز ہیں کہ آپ وقفے کے ساتھ رکھ لیں، ایک دن چھوڑ کے گیپ دے کے کوئی بھی 2 دن، لیکن بعض علماء کہتے ہیں پے در پہ، یعنی مسلسل 3 روزے وداؤٹ اینی گیپ۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یعنی یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکامات، اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جس میں شراب، جوا اور آستانے اور پانسے کے حرام ہونے، گندے شیطانی کام ہونے کے بارے میں بات آ رہی ہے، اور بڑی اہم آیت ہے یہ۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی تم سکسیسفل رہو۔ اب اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ 4 چیزیں قطعی طور پر ایبسلیوٹلی فوربیڈن ہیں، حرام ہیں۔ نمبر 1 شراب، اور اہم بات سمجھنے کی یہ کہ اس میں ورڈ آ رہا ہے الخمر، اور اس کا مطلب ہے انٹاکسیکیٹنگ ڈرنکس، کوئی بھی ہو، یعنی خالی شراب ہی کی نہیں بات کی جائے گی، انٹاکسیکیٹنگ ڈرنکس میں آپ کچھ بھی لے لیں، ڈرگز لے لیں، کسی بھی قسم کا ڈرنک لے لیں، وہ سب اسی میں آ جائیں گے، یعنی وہ چیز جو انسان کی ہیلتھ خراب کرنے والی ہے اور وہ اس کا عادی ہے، ایڈکٹڈ ہو گیا اس پر، تو ان تمام چیزوں کو آپ انٹاکسیکیٹڈ سٹف میں لیں گی۔ پھر اسی طرح
میسر آسانی سے حاصل ہو جانے والی چیز، میسر یہ ورڈ یا سین را یسر آسانی سہولت یہ بنیادی مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر. اور جوئے کی قسم میں وہ سارے کھیل اور کام یعنی وہ تمام کام جن میں ہم دیکھیں کہ جو اشیاء کی جو چیزیں ہیں جو پیسہ ہے اس کی تقسیم کی یعنی اس کی جو ڈویژن ہے اس کا دار و مدار یعنی وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، چیزوں کی تقسیم یا پیسے کی تقسیم کس چیز پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، محض ایک اتفاقی کام بائی لک کسی چیز کا انسیڈنٹلی ہو جانا. اس پیسے کی تقسیم میں کسی قسم کا بھی عقلی فیصلہ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یوں بات سمجھے کہ کسی شخص کو کوئی پیسہ مل گیا یا کوئی چیز مل گئی ہے وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، وداؤٹ پٹنگ اینی ایفرٹ، اس نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، کوئی اسٹرگل نہیں کی، کوئی پیسہ نہیں لگایا، اور ہوا کیا کہ اس کو ڈھیر سارا مال مل گیا. جیسے کہ مثال کے طور پر لاٹری میں اتفاقاً کسی شخص کا نام نکل آتا ہے. اب دیکھیں کہ ہوتا کیا کہ ہزاروں آدمیوں کی جیب سے نکلا ہوا پیسہ اس ایک شخص کی جیب میں چلا جاتا ہے. اتفاقاً کام ہوگا نا، اس کا نام نکلا ہے، اچھا جی یہ پیسہ سارا اب اس کو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ جوئے کی کوئی بھی قسم اور تمام وہ کھیل جیسے کہ آپ کلبز میں دیکھتے ہیں، ویسٹ میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ تمام کھیل تماشے، وہ تمام کام جن میں ایسی تقسیم ہو پیسے کی تو وہ حرام ہے. اور ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ان چیزوں کو حرام کرنے کے بعد قرعہ اندازی کی صرف وہ سادہ سی صورت اسلام میں جائز رکھی گئی ہے جس میں دو برابر کے حقوق کے درمیان فیصلہ کرنا ہے. یعنی مثلا ایک چیز پر دو آدمیوں کا حق ہر حیثیت سے بالکل برابر ہے اور فیصلہ کرنے والے کے لیے ان میں سے کسی کو ترجیح دینے کی کوئی معقول وجہ یا سالڈ ریزن نہیں ہے، اور خود ان دو شخصوں میں یہ بھی اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی دونوں کا ہر جو رائٹ ہے ہر حیثیت سے ایک جیسا ہے، برابر کا ہے. اب اس صورت میں ان کی رضامندی سے قرعہ اندازی پر فیصلہ رکھا جا سکتا ہے، قرعہ اندازی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر یہ طریقہ اختیار فرماتے تھے جب کہ دو برابر کے حقداروں کے درمیان ایک کو ترجیح دینے کی ضرورت پڑتی، اور آپ کو یہ ڈر ہوتا کہ اگر آپ خود سے کسی ایک کو ترجیح دیں گے اس چیز پر، یعنی دو شخص ہیں، اب دونوں کا برابر حق ہے، اور اب آپ کسی ایک کو ترجیح دیں گے تو ہو سکتا ہے دوسرا اس پر اس کو اس کی بیڈ فیلنگز آئے، ملال ہو اس کو اس چیز پر. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرعہ اندازی والا طریقہ اختیار کرتے تھے. اور اسی طرح ہمیں سیرت کی کتابوں میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تو آپ پھر اس پر قرعہ ڈالتے، یعنی جس کا بھی نام پھر نکل آئے اس کو پھر ساتھ لے جاتے. اچھا جی، یہ تو ڈیٹیل ہوئی میسر کی، جوئے کی، پیچھے خمر کی بھی بات ہوگی. اب ہے الانصاب، اسٹون آلٹرز فار آئیڈالٹری، اور یہ لفظ نصب سے آ رہا ہے، اور اس سے مراد وہ مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کی نظر و نیاز، یعنی وہاں پر اللہ کے علاوہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے قربانیاں دیتے، نظر و نیاز چڑھاتے. اور یہ ایک مقام لوگوں نے، مشرکین نے مخصوص کر رکھا تھا. اور مخصوص کیسے کیا ہوا تھا؟ یعنی اس پر کوئی پتھر یا لکڑی کی مورت وغیرہ رکھ کر. اب ہماری زبان میں اس کا ہم معنی لفظ آستانہ یا استھان ہے، یعنی ایسا مقام، ایسی پلیس جو کسی بزرگ یا جیسے آپ کہہ لیں یہ جو پیر فقیر والا سسٹم ہے، کسی داتا پیر فقیر یا دیوتا سے، یا کسی پہلے جو مشرکین تھے ان کے دیوی دیوتا ہوتے تھے، تو یا کسی خاص مشرکانہ اعتقاد، ان کا کوئی خاص بلیف ہو، اس کے ساتھ وہ چیز جڑی ہو، اس کو پھر آستانہ کہا جائے گا. اور جہاں پر کیا کرتے تھے وہ کہ غیر اللہ کے نام کی، یعنی کسی دیوی دیوتا کو خوش کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے، قربانیاں دیتے، نظر و نیاز دیتے. اور آگے ورڈ آ رہا ہے الازلام، یعنی پانسے کے تیر، ڈیوینیشن بائی ایروز. یعنی مشرکین یہ ایک قسم کی فالگیری کرتے تھے. اب اس میں ہوتا کیا تھا کہ جس میں کسی دیوی یا دیوتا سے قسمت کا حال پوچھا جاتا، یا غیب کی خبریں اس سے پوچھی جاتی، یا باہمی جھگڑوں کے بارے میں کوئی فیصلہ آگے رکھا جاتا. اب دیکھیں آج کل یہ کام ہو رہے ہیں، آج بھی وہی چیزیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں میں ہو رہی ہیں کہ جا کے جھوٹے پیر فقیر عامل
سے اپنی قسمت کے حال پوچھے جاتے ہیں، میری فلاں چیز چوری ہو گئی، اب وہ کیسے ملے گی؟ استغفر اللہ، کہ جس کو اپنا نہیں حال پتہ تو وہ کہاں سے آپ کو کس طرح کی خبریں دے گا؟ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اٹکل پچو جس کو کہتے ہیں نا، کہ شیطان کچھ نہ کچھ اس کے کان میں ڈالتا ہے اور وہ کچھ چار باتیں اپنے خود سے ملاتا ہے اور اس طرح لوگوں کو پاگل بناتے ہیں۔ اور لوگ ایک سستا سودا، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوڑے کا ڈھیر ہے۔ یعنی اس دنیا کی متاع کے پیچھے اپنا ایمان گوا دیا، شرک کر لیا۔ تو اب یہ تھا کہ یہ مشرکین نے یہ کام کیا ہوتا تھا، اور مشرکین مکہ نے بھی اس غرض کے لیے کعبہ کے اندر ہبل دیوتا کے بت کو مخصوص کر رکھا تھا کعبہ کے اندر، اور اس کے استھان پر 7 تیر رکھے ہوئے تھے، 7 ایروز تھے، جن پر مختلف الفاظ تھے اور کچھ سینٹنسز فقرے لکھے ہوئے تھے۔ اور ان کو کب یوز کیا جاتا تھا؟ یعنی جب کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر کوسچن ہو، اس کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہوں، یا پھر کھوئی ہوئی چیز، جیسے آج بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا وہی طریقہ کار ہے، کھوئی ہوئی چیز کے بارے میں پتہ کرنا ہو کہ میری چیز کہاں گئی، پھر اسی طرح خون کے مقدمے کا فیصلہ مطلوب ہو، پھر غرض کوئی بھی کام ہو، تو اس کے لیے اب وہ کیا کرتے تھے؟ ہبل کے پاسہ دار کے پاس پہنچ جاتے، اس کو نذرانہ پیش کرتے اور ہبل سے دعا کرتے کہ ہمارے اس معاملے کا اب تو فیصلہ کر دے۔ اور وہ جو پانسہ دار ہوتا ان تیروں کے ذریعے سے فال نکالتا، یعنی اس کو تو پیسے دیے ہوتے تھے نا، اب وہ پانسہ دار ان تیروں کے ذریعے سے فال نکالتا کہ اب تیرے ساتھ ہونا کیا ہے، یعنی جس کام کے لیے تو آیا ہے۔ اب ہوتا کیا کہ وہ جو تیر بھی نکالتا، یعنی جو بھی تیر فال میں نکل آتا، اس پر لکھے ہوئے لفظ کو وہ شخص ہبل کا لکھا ہوا مانتا، یعنی وہ سمجھتا یہ میری تقریر ہے، یہ فیصلہ ہبل نے کر دیا ہے، تو یہ کام ڈن ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ توہم پرستانہ فال گیری، یعنی جس میں زندگی کے جو معاملات ہیں، جو آپ کے جو حادثات ہیں جو انسان کو پیش آتے ہیں، ان کا فیصلہ یعنی آپ کی جو انٹلیکچول، جو اللہ نے انسان کو جو اس کا انٹلیکچول لیول ہے اس کو چھوڑ کر، عقل کو چھوڑ کر کسی خیالی چیز یا کسی اتفاقی شے کے ذریعے سے کام ہونا، یعنی کوئی بائی لک کوئی کام ہو گیا یا کچھ، عقل کا کوئی استعمال نہیں ہے اس میں۔ اور پھر دیکھیں آج کے اگر دور میں جو مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ تو مشرک، یہ دیکھیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ یہ مشرکوں کے کام تھے، جن کو اللہ پر یقین نہیں تھا، جو اللہ کے انکاری تھے، رسولوں کے انکاری، مشرک، شرک کرنے والے، بت پرستی کرنے والے، یہ ان کے کام ہیں۔ اور آج دیکھیں ہم میں کیا ہو رہا ہے، یار اب تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، شرک سے بچا۔ اب دیکھیں ہمارا دین ہمیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف دیتا ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ اور کیا ہیں پریشانیاں ہیں، کسی قسم کی کوئی ٹربل ہیں، ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں آپ پر، کسی کام میں آپ اسٹرک ہو گئے ہیں، ہر طرح کا جو حل ہے قرآن کریم، اللہ نے کہہ تو دی ہے بھائی شفا ہے، تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے، مرض کے لیے شفا ہے، قرآن کریم کی طرف آؤ، احادیث میں اذکار ہیں، کوئی چیز ایسی بچی نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا نہیں دیا کہ بھی اس سے یعنی یہ دعا کرو تم اس سے بچو گے، بری موت سے بچنے کی دعا، بیماری سے بچنے کی دعا، نیک اولاد کے نیک ہونے، صالحین ہونے کے لیے دعا، دنیا و آخرت میں کامیابی پانے کے لیے دعا، غم و پریشانی سے بچنے کے لیے دعا، ازدواجی زندگی، آپ کی جو فیملی لائف ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے دعا، اللہم الف بینا قلوبنا و اصلح ذات بیننا، یعنی کوئی ایسا زندگی کا کوئی پہلو، کوئی ایسا فیز بچا نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈنس نہیں دے دی۔ لیکن کیا کیا جائے، ہم اپنے دین کے علم کو پڑھنے والے ہوں تو پھر نا پہلے تو علم حاصل کریں، جہالت ہے، علم ہی نہیں ہے، سینس ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے کون، اور یہ دین اسلام کس چڑیا کا نام ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا نور دے رکھا ہے، کیسی نعمت دے رکھی ہے کہ جو دنیا آسمان و زمین اس کائنات کے برابر نہیں ہے۔ اس کائنات کو آپ دیکھ لیں تو یہ اللہ کے کلام کو آپ ایک طرف کر لیں، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اللہ کی تعریفات جو اللہ نے کہا ہے کہ میری تعریفات تو ختم ہی نہ ہوں، سارے سمندر سیاہی بن جائے اور سارے درخت قلم بن جائے، یعنی اتنی رحمت سے بھری خوبصورت کتاب، شفا ہے، دلوں کے لیے سکون ہے۔ اب وہی بدقسمتی ہے کہ جو اس کو، وہی جیسے اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو اس کو چھوڑے گا وہ خسارہ ہی پانے والا ہے، خسارہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی ہر طرح سے کیپٹل بھی گیا، ہر طرح سے لاس، کیپٹل بھی گیا اور منافع بھی گیا، سب کچھ گیا، یہ ہے خسارہ۔ جیسے ایک برف بیچنے والے کی مانند کہ جس کی برف
پگھل بھی گئی اور بکی بھی نہ، اس کو یعنی ٹوٹلی خسارہ۔ تو جی یہ تھی ڈیٹیل الخمر والمیسر والانصاب والازلام کی۔ اور مزید شراب کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ہے کہ یہ تیسرا حکم ہے جو سورۃ المائدہ میں آیا، یعنی اس سے پہلے اس کی پروہیبیشن کے 2 حکم سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء میں آ چکے ہیں۔ اب اس آخری حکم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ جن کے پاس شراب ہے نہ ہی وہ اسے پی سکتے ہیں، نہ ہی بیچ سکتے ہیں، بلکہ وہ اس کو ضائع کر دیں۔ اور بعض لوگوں نے پوچھا کہ ہم یہودیوں کو گفٹ کر دیں، یعنی تحفہ کے طور پر دے دیں، تو آپ نے فرمایا جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفہ کے طور پر دینے سے بھی منع کیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے پوچھا کہ ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں، تو آپ نے اس سے بھی منع فرمایا اور حکم دیا کہ اسے بہا دو۔ پھر اسی طرح ایک صاحب نے اصرار کیا کہ دوا کے طور پر تو استعمال کی جا سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ اس میں بیماری ہے۔ ایک اور صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جہاں پر نہایت سردی ہے، اور ہم لوگ شراب کو استعمال کرتے ہیں اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اور سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو آپ نے پوچھا جو چیز تم پیتے ہو کیا وہ تمہیں نشہ کرتی ہے، یعنی اس سے تمہیں نشہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اس سے پھر بچو۔ اور اس پر وہ بولے کہ ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے، تو آپ نے فرمایا اگر وہ نہ مانیں تو ان سے جنگ کرو۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بڑی سخت وارننگ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر، یعنی جو نچوڑتا ہے، اور کشید کرانے والے پر، اور ڈھو کر یعنی جو کہ ڈیلیوری کرے شراب کے لیے ان چیزوں کی، ڈھو کر لے جانے والے پر، اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ہو، یعنی جس کے لیے وہ سامان لے کر جا رہا ہے جو شخص، یعنی جو کوئی بھی اس میں انوالو ہے شراب کے کام میں، آپ دیکھ لیں یہ سارے ورڈ آ گئے ہیں، تو ان سب پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور دیکھیں یہ بھی بات آتی ہے کہ سود کے زمرے میں، یعنی سود کی اگر بات کی جائے تو اس میں تو کہا جاتا ہے کہ 4 لوگوں پر لعنت آتی ہے، کہ ایک تو کاتب لکھنے والا، ایک کروانے والا، یعنی 4 لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں اس میں سود کے سلسلے میں۔ لیکن اس میں دیکھیں آپ کتنے لوگ آ گئے، شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، کشید کر، ایون توڑنے والا جو کشید کر رہا ہے، نچوڑ رہا ہے، رس بنا رہا ہے، اور جو ڈیلیوری کر رہا ہے، ان سب پر آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے جو ہمارے حالات ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں تک کے استعمال کو منع کر دیا جس میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی۔ اور پھر بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح یعنی امپلیمنٹ ہو گیا، یعنی لوگ ہٹ گئے، باز آ گئے اس چیز سے، تو پھر آپ نے برتنوں پر سے یہ قید جو تھی یہ ہٹا لی، یعنی یہ ایک ریسٹرکشن جو تھی اس کو پھر ہٹا لیا گیا۔ اور اس کی وضاحت میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی، یعنی جو شخص اس جرم میں گرفتار ہوتا تو اسے جوتے، لات، مکے اور یعنی بال دی ہوئی چادروں کے سونٹے اور کھجور کے جو برانچز ہوتی وہ اس کو ماری جاتی، اور زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ کے زمانے میں اس جرم پر لگائی جاتی، یعنی 40 بار ہٹ کیا جاتا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 40 کوڑے مارنے کی سزا تھی، اور اسی طرح عمر رضی اللہ کے زمانے میں بھی ابتداً 40 کوڑوں ہی کی سزا تھی۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے تو انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کر دی۔ اور اسی سزا کو امام مالک، امام ابو حنیفہ اور ایک روایت کے مطابق امام شافعی بھی شراب کی اسی سزا کے قائل ہیں۔ اللہ ان سب پر رحم فرمائے۔ تو جی یہ تھی کچھ احادیث شراب کی اہمیت کے بارے میں جو میں نے آپ کے آگے رکھ دی، اور باقی اس آیت کی بھی وضاحت ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ اگلی جو آیات ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔